السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاخ گل اپنے کو تلوار ہمیں کہتے ہیں، شاخ گل اپنے کو تلوار ہمیں کہتے ہیں، کتنے گناہگار ہیں جو گناہگار ہمیں کہتے ہیں، کتنے گناہگار ہیں جو گناہگار ہمیں کہتے ہیں۔ آؤ غداروں کی فہرست مرتب کر لیں، آؤ غداروں کی فہرست مرتب کر لیں، کتنے غدار ہیں جو غدار ہمیں کہتے ہیں۔ یوں تو یہاں جس سمت بھی دیکھو عالم ہے بربادی کا، یوں تو یہاں جس سمت بھی دیکھو منظر ہے بربادی کا، آؤ پھر بھی جشن منائیں بھارت کی آزادی کا۔ آج 15 اگست ہے، یوم آزادی ہے، ہم سب خوشی منا رہے ہیں اور خوشی منانا بھی چاہیے، لیکن جس طرح آزادی ہونی چاہیے تھی وہ آزادی آج بھی ہم کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اندیشہ اس بات کا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، پرسوں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں اگلے مہینے کیا ہوگا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر خوف طاری ہے، لیکن یاد رکھیے اگر صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، جس طرح علماء دیوبند صحابہ کے نقش قدم پر چلے ہیں، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اور اللہ کی مدد ایسے ہی جیسے علماء دیوبند کے ساتھ تھی اور انہوں نے غلبہ حاصل کیا، اس ملک کو فتح کیا، اس ملک کو آزاد کرایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والی نسل کو اپنے علماء کی تاریخ، ان کی قربانیاں بیان کی جائیں، ان کو بتائی جائیں۔ آج حالات ایسے بن چکے ہیں کہ آج نظام تعلیم ایسا بن چکا ہے کہ ایسا سلیبس اسکولوں میں آ گیا ہے کہ وہاں سے ہمارے علماء کی قربانیوں کو، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اور آنے والی نسل اپنے علماء کی قربانیوں کو پڑھے، اس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ آج نوجوان کے پاس موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، آج نوجوان کے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے، موبائل پر وقت برباد کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جو قوم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے، نظر انداز کر دیتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے جو اپنے اسلاف سے کٹ جاتی ہے، اور آج ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے، ان کو دہرایا جائے، آنے والی نسلوں کو سنایا جائے کہ کیسے وہ تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، متقی سے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی مدد کیسے ان کے ساتھ آئی ہے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا اور ان کے لیے پھانسی کا اعلان کر دیا گیا تو وہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ میری شہادت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر اللہ میری شہادت کو قبول کر لے گا تو میں کامیاب ہوں، اگر میری شہادت قبول نہ ہوگی تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کچھ وقت کے بعد بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ انگریز جیلر نے معلوم کیا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، کل مجھ کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، میری روح پرواز ہو جائے گی اور ادھر میری اپنے آقا سے ملاقات ہوگی۔ انگریز جیلر کہنے لگا کہ میں تمہیں مسکراتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ان کی جو پھانسی کا اعلان کر دیا گیا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا کہ ہم تمہیں خوش نہیں دیکھ سکتے۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کراچی گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ ان کو گولی سے اڑا دیا جائے گا، وہ اسٹیج پر پہنچے اور توپوں کا رخ ان کی طرف کو کر دیا گیا تو انہوں نے مائک میں یہ اعلان کیا کہ میں اپنے سر سے کفن باندھ کر آیا ہوں، تو انگریز بدبخت، تیرا کفن بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا تو یہ کیسی جرأت تھی، کیسی بہادری تھی۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ کے سامنے رونے والے لوگ تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ایسا بہادر بنایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے اسی بنیاد پر ان کی نصرت فرمائی۔ مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں آتا ہے، وہ جیل کے اندر ہیں، ان کی بیوی ان کو خط لکھتی ہے کہ بیٹی بیمار ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ ایک طرف میری بیٹی ہے، دوسری طرف میرا ملک ہے اور دوسری طرف میرا دین اسلام ہے۔ جواب لکھتے ہیں خط کا کہ اگر میری بیٹی، اگر اللہ نے زندگی رکھی تو تجھ سے میری ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی نہیں رہی تو کل قیامت
کے دن عہدے کو سفر ملاقات ہوگی۔ یہ کیسے علامت ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ آج ضرورت ہے بہادری کی، شجاعت کی، آج ضرورت ہے ان اسلاف کی سنت کو زندہ کرنے کی۔ یہ علماء دیوبند ہیں، انہوں نے صحابہ کی قربانیوں کو زندہ کیا ہے، صحابہ کی سنتوں کو زندہ کیا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، حضرت عمار ابن یاسر کی سنت کو زندہ کیا ہے، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ان علماء نے زندہ کیا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کو یہاں کی خواتین نے اپنی عزت اپنی عصمت کو بچا کر کے ان کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے سوال کیا تھا کہ علماء دیوبند کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، کچھ لوگ رک گئے، پیچھے رہ گئے، بس انہی کو علماء دیوبند کہا جاتا ہے۔ تو ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کو آگے بڑھاؤ، اپنی نسلوں کو سناؤ، اپنے بچوں کو سناؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بنیاد پر ان کو فتح نصرت عطا فرمائی ہے ان اوصاف کو اپنی زندگی کے اندر میں بھی داخل کروں، آپ بھی داخل کرو۔ یہاں مردہ دین کو زندہ کس نے کیا تھا؟ ہندوستان کے اندر علماء دیوبند نے کیا تھا۔ یہاں سنتوں کو زندہ کس نے کیا تھا؟ علماء دیوبند نے کیا تھا۔ یہاں اس ملک کو آزاد کس نے کرایا ہے؟ علماء دیوبند نے کرایا ہے۔ وقت کی اجازت نہیں دیتا، آگے بولنے کی وقت بہت ہو چکا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔